تو دیکھیں کتنا بڑا لمحہ فکری ہے ان فرقوں کے لیے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اگر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ کس کی تربیت ہے. تو لعنت ہے تمہارے بزرگوں کی تربیت کے اوپر کہ جنہوں نے فرقے بنا دیے. تربیت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ مسلم تھے. فما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, مسلم تھے, مشرک نہیں تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اے نبی تم فرما دو کہ سب سے پہلے مسلمان میں ہوں. تو پھر رسول اللہ کے ماننے والے تو مسلم ہوں گے نا. نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ مدثر کھرل بھائی ہیں جی. السلام علیکم بھائی, مائک ان میوٹ کریں, سوال کریں. آپ وہاڑی سے ہیں نا آپ؟ جی جی ہاں جی بھاڑی. السلام علیکم سر جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدثر بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ میں بہاڑی سے ہوں سر جی. تو وہاڑی تو اتنا دور نہیں ہے, وہاں سے تو اتنی دنیا آ چکی ہے ہماری اکیڈمی میں. استاد جی میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں دل لگا کے, اور اس شہر میں نے آپ کے جو اسٹوڈنٹ بنا دیے ہیں وہ آپ میری ٹک ٹاک پہ جا کے بلال بھائی کو پتہ ہے جو میں کام کر رہا ہوں وہ میری ویڈیو آپ کو صاف نظر آ جائیں گی. اور جتنی میرے بھائی محنت میں میرے کر لیے رہا ہوں کام نہیں کرنا, میں تو خود اپنے لیے کام نہیں کر رہا. ہم نے کام میں اللہ کے لیے. اللہ کی رضا ہاں جی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور باقی اللہ کی رضا میں کے لیے, اور آپ ہمارا کوئی کام نہیں کر رہے. ہم خود ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی ہیں, اور آپ بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں, ہمارے ساتھ بے ہی ہیں شک. انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ اپنا باقی سوال کریں. میرا سوال ہے پہلا استاد جی کہ میں ٹک ٹاک پہ کافی بہنا لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں, اور کیا کہتے ہیں نا بھائی گانا بھی کر چکا ہوں. تو کیا اب مجھے ٹک ٹاک پہ رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے؟ کیونکہ میں اب تبلیغ کی ویڈیو بناتا ہوں اور بھائی آپ کے بھی بیان لگاتا ہوں, تو مجھے کس طرح ٹک ٹاک پہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے, میں اس کا حل پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال. نہیں, اس کی بجائے آپ یہ پوچھیں کہ جو آپ نے پہلے جو کچھ کیا اس کی معافی کا معاملہ کیا ہے. ٹک ٹاک پہ کیوں نہیں آپ نے رہنا؟ میں نے آپ کو کیوں منع کرنا؟ ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ ہمیں تو کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کوئی اختلاف نہیں, سوائے اس کے کہ اس میں وہی کام کریں جو شریعت کے اندر ہے. تو کوشچن تو یہ ہونا چاہیے جو پہلے غلط کام کیے ان کی معافی کا طریقہ کیا ہے, یہ سوال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بولیں تو اگر آپ یہ مدثر پوچھنا بھائی. چاہ رہے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں. ہاں جی استاد جی, اس کا جواب آپ دے دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ کر لیا, اللہ کی طرف رجوع لائے, تو اعلانیہ چونکہ کوئی غلط کام کیا تو اس کی معافی بھی اعلانیہ مانگنی ہوگی. جو آپ نے غلط کام کیے جنرل ایک ویڈیو بنائیں ایک چھوٹی سی, اور ٹک ٹاک کے اوپر ڈالیں آپ کہ ماضی میں مجھ سے جو کچھ ہوا, اور اس میں وہ اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا کیا, اپنے کارنامے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. جنرل بات کرنی ہے کہ جو غلط کام مجھ سے ہوئے میں اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں, اور آئندہ کے لیے میں اپنے اس کام کو جو ہے پازیٹیو سینس میں کیا کروں گا. بس یہ کر لیں, کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ اور دوسرا سوال سوال جی میرا یہ, تو ایک اینڈ پہ میری ریکویسٹ بھی سننی ہے, کال میری نہ کٹ دینا, میں سوال کے بعد ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے میں نے. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نا اکثر میں بھائی نا میری ہو جاتی ہے گاؤں میں بھی شہر میں بھی کافی جگہ میرے ہوتی ہے بحث, تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو رف الدین کی ایک, میں کہتا ہوں تو ہے حدیث نہیں ہے, وہ نا رف الدین کے بارے کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, تو اس لیے رف الدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. جھوٹ ہے جی, بالکل یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. اب تو یہ بھاگے ہیں. ہم نے جب سے یہ بات کی ہے کہ بتاؤ یہ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں, بالکل جھوٹ ہے. انہوں نے پبلک میں مشہور کر دیا. انہیں کہیں یہ حدیث ہمیں دکھا دیں کسی حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی تو ہم رف الدین چھوڑ دیں گے, لیکن اگر نہ نکلی تو آپ نے جو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق, سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں پکا پکا کے کھا رہے ہیں آپ لوگ, عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ پرسنالٹی ہیں جن کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سارے مانتے ہیں. تو انہوں نے بھی نماز کا طریقہ رف الدین کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے. چونکہ بریلوی اور دیوبندی تو صوفی ہیں, وہ تصوف کے سلسلے میں قادری سلسلہ بھی رکھتے ہیں, المحند میں لکھا ہوا ہے, وہ بھی عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں. لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بت رکھنے والی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟
جی 2 سوال ہو گئے مدثر بھائی آپ کے۔ ایک منٹ سر۔ جی بولے بولے۔ استاد جی صرف ایک بار مسکرا دیں مجھے اور مجھے ہمت مل جائے گی اور میں صبح جا کے شہر پھر سے تبلیغ کروں گا۔ آج میں 4 گھنٹے 20 لڑکے لے کے پورے شہر میں گیا ہوں، پوسٹر لگائے ہیں یا میں نے پوسٹر لگائے ہیں، آپ ٹھیک ہے، نا اور تبلیغ پکچر لے لیں ساتھ، وہ علی اللہ کے بھائی کے بندے، ساتھ یہ کیا پکچر کام لے کر لیں۔ رہے ہیں آپ؟ یہ اس طریقے سے دعوت کا کام نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو میری تصویر کسی پوسٹر پہ بھی آپ نے نہیں لگانی، یہ ہماری دعوت نہیں ہے بھائی، یہ نبی الاسلام کی دعوت ہے۔ ہاں پوسٹر پہ آپ استاد نے جی میں لگانا ہے تو قرآن کی تصویر لگائیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تصویر لگائیں، بخاری کی لگائیں، مسلم کی لگائیں، کسی بھی شخصیت کی تصویر نہیں لگانی ہے آپ نے، یہ بالکل شخصیت پرستی ہے۔ اور میری تصویر تو ویسے ہی لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن و سنت، قرآن کی لگائیں تصویر، حدیث کی کتابوں کی لگائیں، اور اس طریقے سے اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلیں۔ اور اس میں میری طرف کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو بلائیں قرآن اور سنت کی طرف، اور انہیں کہ خود پڑھ کے دیکھو کہ قرآن و سنت میں کیا ہے۔ اور اس کے لیے جو آپ کو سلیبس چاہیے وہ ہمارے ریسرچ پیپرز ہیں، ہم نے 8 ریسرچ پیپرز لکھے ہیں، ان سے خود تیاری کریں اور لوگوں کو قرآن و سنت سکھائیں، بجائے کسی شخصیت کے ساتھ جوڑنے کے۔ شخصیت ایک ہی ہے جس کے ساتھ ہم نے لوگوں کو جوڑنا ہے، جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی پکچر لے لیں علی بھائی کے ساتھ۔ اچھا پکچر لینی ہے؟ ہاں جی لے لیں۔ ٹھیک ہے مدثر ٹھیک بھائی، ہے، ہوگی آپ کی پکچر، آپ بعد میں اسکرین یوٹیوب میں سے پہ لے نکال لیجیے گا، ویسے سکتے ہیں۔ پکچر آ چکی ہے۔ چلیں ہاں جی اسکرین شاٹ لے کے نا وہ کر سکتے ہیں۔